بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران خان صاحب نے کل ایک اہم ترین خطاب کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 17 دسمبر کو پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں توڑنے کی تاریخ کا اعلان کروں گا، پھر 70% پاکستان الیکشن موڈ میں چلا جائے گا۔ اگر جلد الیکشن نہ ہوئے تو ملک انتشار کی طرف جائے گا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ عدلیہ اور فوج کو اگر ملک کی فکر ہے تو صاف شفاف الیکشن کرائیں۔ اگر شفاف الیکشن نہ کرائے گئے تو ملک میں انتشار ہوگا۔ ان چوروں سے میچ نہیں کھیلا جا رہا اور کوشش کر رہے ہیں کہ مجھے نااہل کروا دیں۔ مجھ پر 30 مقدمات درج ہو چکے ہیں۔ مجھے کوئی فکر نہیں ہے۔ ان چوروں کی طرح ملک سے نہیں بھاگا۔ انہوں نے کہا کہ جو بھی پاکستان میں ہو رہا ہے، جس شرمناک طریقے سے بڑے ڈاکوؤں کے کیسز معاف کیے جا رہے ہیں، ایسی چیزیں 70 سالوں میں بنانا ریپبلک میں بھی نہیں دیکھیں۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ جنرل باجوہ نے اس ملک کے ساتھ جو کیا وہ کوئی دشمن بھی نہ کرے۔ انہوں نے کہا کہ چاہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل رہے۔ میں کسی سے کوئی مدد نہیں مانگ رہا۔ تاثر دیا جا رہا ہے کہ جیسے میں اسٹیبلشمنٹ سے مدد مانگ رہا ہوں۔ 7 مہینوں میں ہمارے ساتھ کھلی دشمنی کی گئی۔ توشہ خانہ کیس کے پیچھے کون تھا؟ بہرحال 17 دسمبر کو عمران خان صاحب اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اعلان کریں گے۔ خبر یہ بھی چل رہی ہے کہ 23 دسمبر کو اسمبلیاں تحلیل کیے جانے کا امکان ہے۔ میرے پاکستانیوں، ایک خبر ہے کہ پاکستان جنوبی ایشیا کا دوسرا مہنگا ترین ملک قرار۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے ملک میں مزید مہنگائی کی پیشن گوئی کر دی۔ روپے کی قدر میں مزید گراوٹ کے خدشے کا بھی اظہار۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں مہنگائی کے بڑھنے کی شرح 26.6%، جبکہ سری لنکا مہنگائی کے بڑھنے کی شرح 70.6% کے ساتھ خطے کا سب سے مہنگا ترین ملک ہے۔ بنگلہ دیش میں مہنگائی کے بڑھنے کی شرح 8.9% ہے۔ بھارت میں مہنگائی کے بڑھنے کی شرح 6.8% ہے۔ میرے پاکستانیوں، آپ پاکستان کے بھی حالات دیکھ لیں اور ساتھ پڑوسی ملک بھارت کے بھی حالات دیکھیں، اور بنگلہ دیش جو 71 میں ہم سے علیحدہ ہوا تھا ان کے بھی حالات دیکھ لیں۔ پاکستان میں رواں سال کے دوران مہنگائی کے نئے ریکارڈ قائم ہوئے۔ مہنگائی میں اضافے کی رفتار نے عوام کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ ایک سال میں آٹا، مرغی، گوشت، انڈے، دالیں، آلو، پیاز اور ٹماٹر سمیت سب ہی اشیاء بے انتہا مہنگی ہوئیں۔ اس حوالے سے ادارہ شماریات سے حاصل ہونے والے اعداد و شمار کے مطابق ایک سال میں 20 کلو آٹے کا تھیلا 800 روپے تک مہنگا ہوا۔ زندہ مرغی کا گوشت 110 روپے فی کلو اور انڈے 100 روپے فی درجن تک مہنگے ہوئے۔ 2.5 کلو گھی کا ڈبہ 395 روپے تک مہنگا ہوا۔ دہی 60 روپے فی کلو، دودھ 60 روپے فی لیٹر، بیف 100 روپے اور مٹن 400 روپے فی کلو تک مہنگا ہوا۔ ایک سال میں ٹماٹر کی قیمت 110 روپے فی کلو تک، پیاز کی قیمت میں 210 روپے فی کلو، آلو 50 روپے جبکہ چائے کا پیکٹ 163 روپے تک مہنگا ہوا۔ دال مسور 90 روپے، دال مونگ 90 روپے، دال ماش 125 روپے فی کلو تک اور دال چنا 90 روپے، لہسن 100 روپے فی کلو اور نمک کا پیکٹ 15 روپے تک مہنگا ہوا۔ یہ ہے اس امپورٹڈ سرکار کی کارکردگی۔
नमक तक इन लोगों ने महंगा कर दिया जो पाकिस्तान में सबसे सस्ता था। ये मत भूलें कि ये लोग महंगाई मार्च लेकर निकले थे और इन्होंने महंगाई का बहाना करके इमरान खान की हुकूमत को गिराया था और महंगाई का बहाना करके इत्तेहादियों ने इमरान खान का साथ छोड़ा था। 20-25 जो लोटे थे वो भी यही बहाना करके लोटे बन गए थे। ये मत भूलें कि यही लोग इमरान खान को नालायक, निकम्मा और नाअहल कहते थे और खुद को तजर्बाकार और तुरम खान कहते थे। हम जी बड़े तजर्बाकार हैं, हमें मुल्क चलाने के गुर आते हैं। अब चला कर दिखाओ कहाँ गए वो गुर और तजर्बात। मत भूलें कि जो मीडिया इमरान खान की हुकूमत में महंगाई पर आवाम को किस तरह उकसाया करता था, आज उसी मीडिया को सांप सूंघ गया है। कोविड-19 में पाकिस्तान में इतनी महंगाई नहीं थी जितनी आज हो चुकी है। मेरे पाकिस्तानियों, इस मुल्क से अल्लाह की बरकतें उठ चुकी हैं। ये मुल्क अल्लाह का तोहफा है, उसकी नेमत है। जो भी इसके साथ ज्यादतियाँ, नाइंसाफियाँ कर रहे हैं वो तो फिर अल्लाह है हमारी शारक के करीब दिलों की पोशीदा बातों का इल्म रखता है। जो सलूक हम इस मुल्क के साथ अल्लाह की नेमत के साथ कर रहे हैं वो सब कुछ देख रहा है। कितनी शर्मिंदगी की बात है कि जो बांग्लादेश 71 में हमसे अलहदा हुआ था आज वो कहाँ है और हम कहाँ हैं।